اور ناظرین، حکومت کی جانب سے جو یہ ایک ڈیسیشن لیا گیا ہے جس میں ISI کے افسر کو کال ٹیپنگ میسیجز اور تمام کالز جو ہے وہ ٹریس کرنے کی باقاعدہ طور پہ ایک آفیشیل کور دے دیا گیا، اور گزشتہ کچھ دنوں سے ہمیں حکومتی نمائندے کافی اس موو کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان بار کونسل کے چند معزز ممبران نے اس حوالے سے ایک ریزولوشن بھی سامنے وہ لے کر آئے، اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اس موو کو انہوں نے اور اس نوٹیفیکیشن کو میلیفائڈی، آربیٹری اور ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے، سخت اپنے ریزرویشنز کا، اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے، اس کی ٹائمنگ پہ بھی کہ ایسے وقت پہ اس کو لے کر آیا جا رہا ہے، اس قسم کے موو کو اور اس قسم کے جو حکومتی اقدام ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب وہ ممبران اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ بھی کریں گے جس میں اس کو چیلنج کیا جائے گا اس موو کو۔ لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں عابد زبیری صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، سابق صدر ہیں آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ زبیری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ زبیری صاحب، آپ کی اجازت سے یہ جو چونکہ حکومت نے یہ موو لے لی ہے اور بڑی اس کی جسٹیفیکیشنز بھی دی جا رہی ہے، میں چاہوں گی کہ ہم سن لیتے ہیں اور ناظرین کو بھی سناتے ہیں۔ گزشتہ روز عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا تھا ہمارے ہی پروگرام میں، ذرا وہ پہلے سنیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، اس سے پہلے نہیں پڑی تھی، جب نہیں پڑی تھی تو نہیں تھی۔ جو ایجنسی اس ضابطے کے بغیر مادر پدر آزاد طریقے سے علینا کا بھی فون دیکھ رہی تھی اور میرا بھی دیکھ رہی تھی اور کسی اور کا بھی دیکھ رہی تھی، اب وہ نہیں کر سکے۔ آفیشیل کور کے ساتھ وہ کرے گی جہاں وہ ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب فلور آف دا ہاؤس اس کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے اور کس قانون کا حوالہ دیتے آئے، ذرا سنیے۔ آئین میں جو شخصی آزادیاں دی گئی ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ 1996 کا یہ لا ہے، ان دی انٹرسٹ آف نیشنل سیکیورٹی اور ان دی اپریہینشن آف اینی offense the federal government may authorize any person or persons to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system۔ کسی حکومت نے اس پروویژن کو چینج نہیں کیا، یہ لا ہے سنس 1996۔ زبیر صاحب، تو یہ لا 1996 سے موجود ہے، اتنا اچھا قانون ہے، حکومت جو ہے اس کا موقف آپ سن رہے تھے کہ اسٹیفائی کر رہی تھی، تو اتنے اچھے قانون کو آپ کیسے اور کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ ہمارا قصور ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ قانون تو انگریزوں کے زمانے سے بھی تھا، وہ ابھی بھی ہمارا قانون ہے، وہ ٹیلی گراف ایکٹ 1890، اور اس نے اس کا جو یہ پروویژن تھا سیکشن 54 جس کا یہ حوالہ دے رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ناٹ اسٹینڈنگ، اور اس میں ایک پروویژن ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان دا ٹیلی گراف ایکٹ، اس میں سیکشن 5 تھا، اور یہ تو انگریزوں کے زمانے سے کرتا ہے قانون، یہ 96 سے تھا، لیکن آج تک کوئی نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اس کے تحت، کبھی استعمال ہوا نہیں ہوا، جبکہ اس سے برے حالات اس ملک کے رہے ہیں، نہیں ہوا نا۔ لیکن اور دیکھیے اس کے بعد کیونکہ ایک ایشو تھا کہ اب یہ شاید انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آئین سے تصادم ہے اس لا کا، کوئی 2013 میں خود ایک قانون لایا، اور انہی کی آئی تھنک 2013 میں نواز شریف صاحب نون لیگ کی حکومت تھی، آئی تھنک اس کے اندر یہ فیئر ٹرائل ایکٹ پاس ہوا 2013 کا، جس کے اندر ISI کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں IB ISI یہ کر سکتے ہیں یہ انٹرسیپشن آف کالز ان چیزوں کے لیے، ایک شیڈیول آف ہے، شیڈیول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے حکومت کے، وہ شیڈیول میں جو بھی چیز ڈالنا چاہتی ہے وہ ڈال دے کہ یہ اس چیز پہ کر سکیں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ مرتب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیچرلی آپ کسی کو آربیٹری پاور نہیں دے سکتے، اس کی ثوابدید یہ نہیں ہو سکتی کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں کر لوں گا، کیا کون فیصلہ کرے گا کہ کس کی ریکارڈ کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ نیشنل سیکورٹی اس قانون میں ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وارنٹ لینا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے جج سے، ہائی کورٹ کے جج، اور وہاں جا کے کچھ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے، وہ آپ لے لیں اور کریں، کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ قانون موجود ہے۔ پھر پیکا کا قانون آیا 2016 اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر یہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ قانون بھی موجود ہے، اٹ واز دیئر ان دی فیلڈ، اس وقت جو ہے اس کو پھر لے کر آنے کا مقصد، تو پھر مریم نواز صاحبہ کا آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگا، میں ذرا چاہوں گی کہ ذرا ناظرین کو بھی سناتے ہیں، ذرا سنائیے۔ معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا، میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ، کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے۔ جی زبیری صاحب، تو یہاں تو پھر پورے 24 کروڑ لوگوں سے معذرت کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیے اور آپ نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی 4 ملین کالز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس، اور گریڈ 18 کے آفیسر
وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کس کی کرنی کیا. کوئی طریقہ مرتب نہیں کیا گیا کہ انبرائڈلڈ پاور, اس ہمارے آئین و قانون نہیں ہو سکتا کہ آپ, ہمارے آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ آ کے سنے کہ کیا کرے. تو لیکن اس کے اوپر اوورسائٹ ہوگی کیا؟ اب کورٹ فیصلہ کرے نا. ہم نے جو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, جو ہماری ریزولوشن تھی اس کا یہی متن ہے کہ جی ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں کہ کون سا قانون پریویل کرے گا, کیا یہ پروٹیکشن جو دی ہوئی. اور دیکھیے خود انہوں نے آ کے بابر ستار جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں انہوں نے کہا آج تک انہوں نے ان قوانین کا آج تک ایک وارنٹ نہیں حاصل کیا 2013 کے قانون میں. اور یہ انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کا کوئی نام لکھا انہوں نے, کہ جی ہم نے لائسنسیز جو ہیں پی ٹی آئی ان کو ہم نے کہہ دیا کہ سسٹم کرو, ہم جس کے چاہتے ہیں ہم ٹیپ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں تو ایڈمیشن آ گیا کہ کوئی کسی قانون کے تحت نہیں کرے. اب انہوں نے اس کو کہا چلو یہ تو وہاں آ گیا کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جسٹس بابر ستار کے آرڈر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے؟ بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے یہاں کوشش کی ہے اس کو لیگل بیکنگ دینے کی, لیکن وہ لیگل بیکنگ دیتے 2013 کے قانون کو کیوں نہیں استعمال کیا. اس میں تو ان اتھارٹیز کا نام سے ہے کہ یہ کر سکتی ہیں, لیکن ایک طریقہ کار مرتب کیا گیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ادر لا, جس میں یہ قانون بھی آ گیا 1996 کا, ٹیلی گراف ایکٹ آ گیا 1890 کا, اس کے باوجود بھی آپ کر سکتے ہیں. رائٹ, بٹ کانسٹیٹیوشنل جو گارنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشنلی ہمارے جو رائٹس ہیں, پریویسی آف ہوم, privacy of home ہو, freedom of speech ہو, سر freedom of expression ہو, freedom of movement ہو, rights to privacy ہو, right to life ہو, یہ ججمنٹس ہیں پورے کورٹس کے ہمارے اپنے. دیکھیں آپ کو پتا ہے ون آف دی گراؤنڈس فار ڈسمسل آف شہید بے نظیر بھٹو's گورنمنٹ ان 96 جب کیس چلا 98 میں رپورٹڈ ہے پیج 388 پہ ہمارے پی ایل ڈی 98 سپریم کورٹ میں, اس میں جسٹس سلیم اختر مرحوم کا نوٹ ہے پورا, اور انہوں نے پورے لاز کو کنسیڈر کر کے کہا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے, دیکھیں 98 کا فیصلہ ہے, 96 کا لا موجود تھا جس کے ابھی آپ جس کے اندر نوٹس گئے, انہوں نے کہا آپ کو پرمیشن لینی ہوگی سپریم کورٹ سے یا سپریم کورٹ کے اپوائنٹڈ کمیشن سے. تو یہ 96 کا قانون تو سب موجود تھا جب کیس چلا. تو سر یہ کیسے لے کر آ سکتے ہیں اگر یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے, لیکن اس کے بعد جب بھی اس کے مد نظر رکھتے ہوئے 2013 میں انہوں نے لا بنایا کہ آپ ہائی کورٹ کے جج سے جا کے پرمیشن لے لیجئے. نہیں, لیکن آپ دیکھیں یہاں فون ٹیپنگ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. میری خود کی ہوئی, بتائیں اس میں پرائم منسٹر, فارمر فرسٹ لیڈی لطیف کوسہ صاحب, سب کی انڈیلپ ایک کوئی تھے, اس سے ایک وہ ادیب قسم کا آدمی تھا, اس سے کورٹ میں پوچھا کہ یہ کون ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن. اب دیکھیں یہ آ کے انہوں نے, یہ میرا کیس تو وہاں تک نہیں, یہ جو کیس تھا جو چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں تو انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم نے کسی قانون کے تحت نہیں کیا, ہمیں تو کہا جاتا ہے ہم کر دیتے ہیں, کیونکہ لائسنس بھی وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ کر دو. دیکھیں آپ اگر ہم بھی ڈیموکریٹک آئین و قانون کی حکومت میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم یا تو ہمیں پولیس اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اچھا, یہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اگر وزیر اعظم ہوتا, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوتے, عمران خان صاحب ہوتے, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی جسٹیفائی کرتے ہوئے بالکل غلط, جس نے بھی جسٹیفائی کیا, دیکھیں کریں, ٹیپنگ منع نہیں ہے, لیکن ایک لا کے تحت کریں, آئین و قانون کے تحت ایک طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز رہیں, تاکہ کوئی پرائیویٹ کسی کو بلیک میل کرنے, کسی کو تنگ کرنے کے لیے استعمال, جو یہ ہوتی ہیں استعمال کرنے کے لیے, کسی کو ٹیپ کر کے ٹی وی پہ آپ کے یہاں چلا دی جاتی ہے, بے عزتی کر دی جاتی ہے اور اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. خود ابھی کہہ رہی ہیں کہ میری ٹیپ ہو گئی اور کنورسیشن وغیرہ, اور انہی کی حکومت میں ہم سب کی چلا کے, اور پریس, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی, یہ بتایا ہی نہیں کہ کس طرح سے کس لا کے تحت یہ کی گئی. بالکل. بس زبیری صاحب, آپ لوگ نے یہ ریزولوشن بھی آپ لے کر آئے, اور جس طرح میں نے منشن بھی کیا, آپ نے ٹائمنگ پہ بھی اس کے اعتراض اٹھائے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائک یو آلسو مینشنڈ کہ پروسیڈنگز اس وقت آن گوئنگ ہیں. اس پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وفاقی حکومت کو کوئی فرق پڑنا ہے, اور پاکستان بار کونسل کی, کیونکہ آپ 6 ممبران میرے خیال سے غالباً ایک ہمارے ملک سے باہر ہے, ورنہ 7 ہوتے ہیں, ریزولوشن ہم نے 7 ممبران ہیں, لیکن سر اگر پاکستان بار کونسل کی کلیکٹیو اگر ایک آواز اس میں آئے اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو کہتا ہوں ساری ایسوسیشن, افسوس کی بات ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کی طرف سے یہ آنا چاہیے تھا کنڈیمنیشن کہ یہ قانون غلط ہوگا. کیوں نہیں آیا اب تک سر؟ مجھے نہیں معلوم نا, آپ دیکھیے وہ ان سے پوچھیں, ان کو بلائیں ان کے لوگوں کو, کیونکہ دیکھیے جو گروپ وہاں کنٹرول کرتا ہے وہ اس کے ہیڈ ہے اعظم نذیر تھا, وہ جو خود اب جسٹیفائی کر رہے تھے اس قانون, تو وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو مجبور ہیں سر, کوئی آواز نہیں اٹھے گی. اور آپ کے پٹیشن لے کے جانے میں آپ کو لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی رسپانس آئے؟ ہم امید کر سکتے ہیں, باقی فیصلہ تو جج کو کرنا ہے, وکیل تو کوشش کر سکتا ہے. نہیں سر, لیکن اگر اتنی سنگین یہ بات ہے اور آپ بتا بھی رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی موٹیوز اور انٹینشن جو ہے اور اس کے ریسیونگ اینڈ پہ یا ٹارگٹ اس کا کون ہوگا؟
کیونکہ یہ تو نیشنل سیکیورٹی اور دہشت گردی کے حوالے سے آپ دہشت گردی کی آپ نے بات کی نا، نیشنل سیکورٹی دہشت گردی بھی آتی ہے، وہ کورڈ ہے 2013 کے قانون میں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 مینشنڈ ہے اس کے اندر، کہ آپ اس کے سلسلے میں آپ کسی بھی ٹیررزم کا آپ سمجھتے ہیں یہ آدمی ٹیررزم میں یا کرائم میں انوالوڈ ہے کرتے ہیں. یہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے امریکن یا اور ملکوں کے اندر یہ آئے کیسز آئے، اس کے اندر انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے ایون جو ایویڈنس آپ حاصل کرتے ہیں اللیگلی وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اس آدمی کے خلاف. یہاں تک کورٹس نے ایک بات کی بھی ہے کہ دیٹس وہ پوائزن ٹری جو بات کرتے ہیں اس سے کہ آپ نہیں کر سکتے. رائٹ، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے زبیر صاحب یہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم نے ایک کوٹ آئے، ٹامس پین بڑا ایک رائٹر تھے، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ غلط اس طرح سے کام کرتے ہیں اور اپنے دشمن مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ خود ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی. وہ آپ کوٹیشن آپ کل دیکھ لیجئے گا. اور یہ تو اپوزیشن بھی اب کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو بھی اس کو اب لیگل ایک کور آپ جو کوئی دے رہا ہے یہ ان کے ہی آڑے آئے گا، ان کے خلاف یہ استعمال ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو، اور میں پوچھنا بھی چاہیے تھی کہ ایک ریسرجنس آبویسلی نظر آ رہی ہے ملیٹنٹ وائلنس میں، اس میں کمی آئے گی اس قسم کے اقدام جو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں جس طرح سے؟ دیکھیے یہ تو نیشنل، دیکھیں کوئی اس پہ کوئی میری اور آپ کی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہم جو ٹیررزم ہے یا نیشنل سیکورٹی ایشو پہ ہیں، دیکھیں اس کی ثوابدید حکومت کے پاس ہوتی ہے. they are the people to decide کہ what is the issue of national security. ہم بات یہ نہیں کہہ رہے کہ نیشنل سیکورٹی nobody is going to compromise on national security, but please at least define it. there is a law, there is a procedure. آپ کا بنایا ہوا یا تو اس کو ریپیل کر دیں، آپ کے پاس ہے نا، آپ کے پاس، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس آپ ایک نیا قانون بنا لیجئے، لیکن it has to stand the test of constitutionalism. اس کے آپ اس سے متضادت نہیں بنا سکتے. آرٹیکل 19 آرٹیکل 14 کو آپ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن جو 98 کا میں نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی آپ سے، یہ سارے آپ کو مد نظر رکھتے ہیں. آپ کا حکومت، آپ کے پاس نمبرز بھی ہیں، آپ کا فارم 47 بھی ہے آپ کے پاس، آپ بنائیں. پر زبیر صاحب ایک لاسٹ میں یہ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا کہ ایس آر او کے ذریعے، مطلب آپ اگر لوگوں کے جو رائٹ نوٹیفیکیشن ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو آپ یہ کریں گے؟ نہیں، ظاہری بات. دیکھیے یہ ڈیلی ہم نے ایک پوائنٹ سیکشن 50 کو اس پوائنٹ پہ بھی ہم نے چیلنج کر رہے ہیں کہ جی یہ ایکسیسو ڈیلیگیشن ہے. آپ نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کو خود کرنی ہوتی ہے، آپ اپنی طاقت کسی اور کو نہیں ٹرانسفر کر سکتے. ہاں ڈے ٹو ڈے رننگ یا اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے حکومت کو یہ رولز بنائے جاتے ہیں. آپ نے رول ہی نہیں بنائے. یہ جو قانون اس کے تحت رول ہی نہیں بنایا. جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رول بنانا ہے آپ کو نیشنل سیکورٹی کے بارے میں اور انٹرسیپشن کے بارے میں، اور یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا ہے آ کے کہ جی ہم نے آج تک رول نہیں بنائے. تو رول جب بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کے پاور کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. تو انبرائڈلڈ پاور آپ نے اٹھا کے دے دی. زبیر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو. عابد زبیر صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ممبر پاکستان بار کاؤنسل اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.